کیونکہ آج کی سائنسی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج ملکی وے گلیکسی میں تقریباً 8,28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے، اور مضغہ مطلب چبائی ہوئی چیز کو جدید ایمبریولوجی مطلب ماں کے رحم میں بچہ کس طرح بنتا ہے، کون کون سے مراحل سے گزرتا ہے اور ہر سٹیج پر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن میں 750 سے زائد آیات ایسی ہیں جو فطرت، انسان، کائنات، پانی، زمین، ستاروں اور جنین کے مراحل جیسے سائنسی موضوعات پر اشارہ کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے قرآن میں سائنسی غلطیاں، ایک سنجیدہ سوال یا فہم کی کمی۔ کیا واقعی قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوا سائنسی اعتبار سے غلط ہو سکتا ہے، یا پھر مسئلہ ہماری سمجھ میں ہے؟ ناظرین کرام، یہ سوال کئی ذہنوں میں آتا ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے دل میں جو سچ کی تلاش میں ہیں اور سوشل میڈیا یا یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھ کر الجھ جاتے ہیں۔ اور آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ اور تعصب کے بغیر۔ معزز ناظرین، سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن کا مقصد انسان کو ہدایت، اخلاق، فکر اور آخرت کی طرف رہنمائی دینا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن میں 750 سے زائد آیات ایسی ہیں جو فطرت، انسان، کائنات، پانی، زمین، ستاروں اور جنین کے مراحل جیسے سائنسی موضوعات پر اشارہ کرتی ہیں، اور یہی وہ آیات ہیں جنہیں بعض لوگ سائنس کے پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض، قرآن کہتا ہے کہ زمین چپٹی ہے۔ یہاں لفظ دہا کو بعض لوگ زمین کو بچھایا یا چپٹا کا ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن فلیٹ یا چپٹی زمین کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اصل لفظ دہا کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو عربی لغت میں یہ لفظ بیضہ یعنی شتر مرغ کے انڈے کی شکل کو ظاہر کرتا ہے، اور شتر مرغ کا انڈا تقریباً سفیروئڈ اوبلیٹ یعنی زمین کی ہی جیسی شکل رکھتا ہے۔ لہٰذا قرآن زمین کی وہی شکل بتا رہا ہے جسے آج کی سائنس تسلیم کرتی ہے۔ دوسرا اعتراض، قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 38 میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ یہاں الشمس تجری کا مطلب یہ ہے کہ سورج گردش کرتا ہے، چلتا ہے۔ معزز ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو سائنس کے خلاف اور متصادم ہوا، کیونکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے نہ کہ سورج حرکت کرتا ہے۔ مگر یہ اعتراض بھی غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، بلکہ یہاں تجری کا مطلب ہے اپنے محور یا راستے پر حرکت کرنا، جو کہ بالکل درست ہے،
کیونکہ آج کی سائنسی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج ملکی وے گلیکسی میں تقریباً 8,28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جسے انسان نے صرف حالیہ صدی میں دریافت کیا ہے۔ تیسرا اعتراض، جنین کی تشکیل پر اعتراض۔ بعض لوگ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، پھر علقہ کو مضغہ۔ ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان سائنس سے میل نہیں کھاتا، لیکن جب ہم عربی الفاظ علقہ مطلب جمع ہوئے خون کی مانند یا چپکنے والی چیز اور مضغہ مطلب چبائی ہوئی چیز کو جدید ایمبریولوجی مطلب ماں کے رحم میں بچہ کس طرح بنتا ہے، کون کون سے مراحل سے گزرتا ہے اور ہر سٹیج پر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس ایمبریولوجی کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو قرآن اور سائنس میں حیران کن مماثلت نظر آتی ہے۔ 1970 کی دہائی میں پروفیسر کیتھ مور، جو دنیا کے معروف ایمبریولوجسٹ تھے، انہوں نے قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کیا اور کہا کہ یہ تفصیل اس وقت ممکن ہی نہیں تھی جب مائکروسکوپ یا ایمبریولوجی کا علم ہی نہیں تھا، یعنی قرآن کے الفاظ ایمبریولوجی کی ترتیب کے مراحل سے سائنسی طور پر میل کھاتے ہیں۔ چوتھا اعتراض کہ قرآن آسمان کو چھت کہتا ہے۔ بعض لوگ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 32 کو لیتے ہیں، یعنی ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ ناظرین کرام، اس ترجمہ پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کم علمی اور سادہ لوحی ہے۔ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ زمین کا ایٹماسفیئر مطلب وہ طے جو زمین کے گرد موجود ہے، جس میں ہم سانس لیتے ہیں، بارش آتی ہے اور بادل بنتے ہیں، یہ طے ایک محفوظ چھت کی طرح کام کرتی ہے۔ خطرناک ریز یعنی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو روکتا ہے، آسمان سے گرنے والے پتھروں اور شہابیوں کو جلا کر ختم کرتا ہے، آکسیجن کو قائم کرتا ہے اور ٹمپریچر کو بیلنس کرتا ہے۔ یعنی یہ آیت بھی علمی شاعری نہیں بلکہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ پانچواں اعتراض، قرآن میں 7 آسمان بتائے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 میں قرآن کہتا ہے، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے تہ در تہ۔ معزز ناظرین، جب ہم زمین کے ایٹماسفیئر مطلب زمین کی آب و ہوا کو دیکھتے ہیں تو سائنسدان اس کے 7 لیئرز کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی قرآن کا بیان حیرت انگیز طور پر حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو معزز ناظرین، کیا قرآن میں واقعی سائنسی غلطیاں ہیں یا ہماری جلد بازی؟ زیادہ تر اعتراضات قرآن کے الفاظ کا غلط ترجمہ، سیاق و سباق سے ہٹ کر پڑھنا یا موجودہ سائنس پر حد سے زیادہ اعتماد کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، سائنس خود مسلسل بدلتی ہے، اور کئی بار تو خود سائنس قرآن کے پیچھے چلتی نظر آتی ہے، نہ کہ قرآن سائنس کے پیچھے۔ اور اب ایک آخری سوال، اگر قرآن سچ ہے تو سب لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ معزز ناظرین، اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے۔
سورۃ الانعام کی آیت نمبر 25 میں قرآن فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں اور کانوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ نہ سمجھیں، یعنی سچائی صرف دلائل سے نہیں، سچائی تک پہنچنے کی نیت سے بھی سمجھ آتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، قرآن چیلنج کرتا ہے، چھپاتا نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں قرآن کا ایک منفرد دعویٰ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ ناظرین کرام، یہ کوئی ڈر یا زبردستی نہیں، بلکہ علم و عقل والوں کے لیے ایک کھلی دعوت ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں کہ کیا قرآن سائنس سے ٹکراتا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ معزز ناظرین، اگر آپ کو حق کی تلاش ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں قرآن کہتا ہے، حق آ چکا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ سچ ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، خاموش لیکن مضبوط بن کر۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ پاکستان میں موجود دنیا کے 9ویں بڑے پہاڑ نانگا پربت کے متعلق قرآنی اور سائنسی لحاظ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں جانے والے اکثر لوٹ کر نہیں آئے، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔